پھر ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس مشکل زمین میں جو طنز و مزاح کی دنیا ہے. سنجیدہ شعر کہنا مشکل ہے مگر طنز و مزاح میں اچھا شعر کہنا اس سے بہت زیادہ مشکل ہے. اور ہم نے اس مرتبہ دعوت دی ہے اسلام آباد سے آئے ہوئے ہمارے شاعر سرفراز شاہد صاحب کو، جو اتفاق سے پہلی مرتبہ امریکہ آ رہے ہیں، مگر خالد عرفان کا کہنا ہے کہ یہ امریکہ کے سب سے یہ پاکستان کے سب سے بڑے طنز و مزاح کے شاعر ہیں. اور ان کے اشعار میں، کیونکہ دیکھیں اب ہمارے ہاں معاملات یہ ہونے لگے ہیں کہ لوگ لطیفے نظم کر کے سنانے لگے ہیں، اور لطیفے نظم کر کے سنانا طنز و مزاح کی شاعری نہیں ہے. تو طنز و مزاح کی شاعری ہے کیا؟ وہ سرفراز شاہد صاحب کی. ہاں آپ سنیں، 9 مجموعے ان کے طنز و مزاح میں شائع ہو چکے ہیں. پاکستان کے محکمہ موسمیات کے ریٹائرڈ ڈائریکٹر ہیں. 4 مصرے ان کے سنیے کہ ہمارے ہاں جو ہیں دانشوروں کی 2 بڑی قسمیں. ہمارے ہاں جو ہیں دانشوروں کی 2 بڑی قسمیں. چلو ہم آج 2 مصروں میں ان کا ذکر کرتے ہیں. چلو ہم آج 2 مصروں میں ان کا ذکر کرتے ہیں. جو ہیں اہل نظر ان کو نظر کچھ بھی نہیں آتا. جو ہیں اہل نظر ان کو نظر کچھ بھی نہیں آتا. جو اہل فکر ہیں وہ صرف اپنی فکر کرتے ہیں. استقبال کریں جناب سرفراز شاہد صاحب کا. دل کی گہرائیوں سے علی گڑھ المنائے ایسوسی ایشن کی فیڈریشن کے چیئرمین اپنا پرویز جعفری صاحب اور ان کے رفقائے کار کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے آج شام ہیوسٹن میں اتنی شاندار، اتنی خوبصورت، اتنی شاندار، اتنی جاندار، اتنی باوقار اور اتنی باو بہار محفل میں مجھے شمولیت کی خواتین و حضرات، جب یہ میرا تعارف کرا رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ کس شعر سے، کس قطعے سے آغاز کروں، تو مجھے یاد آیا سنائے جا رہے ہیں ایک ہی افسانہ برسوں سے، مگر اب ڈش کے رستے روز آتی ہیں میرے گھر میں، وہ حوریں جن کے چکر میں ہے یہ مولانا بن. جی میں عرض کرتا ہوں جناب شیخ اپنے باز میں روزانہ برسوں سے سنائے جا رہے ہیں ایک ہی افسانہ برسوں سے، مگر اب ڈش کے رستے روز آتی ہیں میرے گھر میں، وہ حوریں جن کے چکر میں ہیں یہ مولانا برسوں سے. خواتین و حضرات، ابھی عباس صاحب نے یہاں کسی کھیل کا ذکر کیا، غالباً پیار کا، عشق کا کھیل تھا. میں جس کھیل کا ذکر کرنے والا ہوں وہ کرکٹ کا کھیل ہے. تو پہلا قطعہ نوجوانوں کے لیے ہے کرکٹ کے حوالے سے. خواجہ صاحب آپ بھی نوجوانوں میں شامل ہیں. جی عرض کیا ہے کہ جی قطعہ ملاحظہ ہو کہ پڑھائی چھوڑ کرکٹ میں نام پیدا کر، پڑھائی چھوڑ کرکٹ میں نام پیدا کر، اور تعلقات حسینوں سے عام پیدا کر. تو بن شعیب ملک ثانیہ سے کر شادی، دیار عشق میں اپنا مقام. اور کرکٹ کے حوالے سے ایک اور قطعہ آدھا مصرع سنا، پہلا مصرع آدھا. جی میں عرض کرتا ہوں اور کسی اور کے بارے میں بات کی. جی دوسرے کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں. ایک کھلاڑی سے مکالمہ، کرکٹر بہت مشہور ہیں، میں نام نہیں لوں گا. کہا جب ایک کھلاڑی سے
کہ لگ جائے اگر چوکا تو فوراً آپ کو آؤٹ ہو جانے کی عادت ہے. کہا جب ایک کھلاڑی سے کہ لگ جائے اگر چوکا تو فوراً آپ کو آؤٹ ہو جانے کی عادت ہے. وہ بولا میں کرکٹر بھی ہوں اور مرد مسلمان بھی. مسلمان مرد کو بس 4 ہی رن کی اجازت. کہا جب ایک کھلاڑی سے کہ لگ جائے اگر چوکا تو فوراً آپ کو آؤٹ ہو جانے کی عادت ہے. وہ بولا میں کرکٹر بھی ہوں اور مرد مسلمان بھی. مسلمان مرد کو بس 4 ہی رن کی اجازت ہے. ہماری ایک شاعرہ نے یہاں عورتوں کا بڑا رونا رویا اور ان کے مسائل کا ذکر کیا بڑے خوبصورت انداز میں. ایک مسئلہ وہ بھول گئی اور وہ ہے عورت کی عمر کا مسئلہ. تو عرض کیا ہے قطع ملاحظہ ہو کہ عورت کی عمر جاننا. عرض کیا ہے کہ آہ بھرتی ہوئی آئی ہو سلمنگ سینٹر. آہ بھرتی ہوئی آئی ہو سلمنگ سینٹر. آہ کو چاہیے کون اثر. آہ بھرتی ہوئی آئی ہو سلمنگ سینٹر. آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک اور ڈائٹنگ کھیل نہیں چند دنوں کا بیگم. ایک صدی چاہیے کمرے کو کمر. آہ بھرتی ہوئی آئی ہو سلمنگ سینٹر. آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک اور ڈائٹنگ کھیل نہیں چند دنوں کا بیگم. ایک صدی چاہیے کمرے کو کمر ہونے تک. اور اب اس کی دوسری شکل بھی دیکھیے ڈائٹنگ کی کہ 55 برس کے بعد بھی پتلی سی ہے کمر. 55 برس کے بعد بھی پتلی سی ہے کمر اور تنگ اس کا کوئی لبادہ نہیں ہوا. حیرت ہے عاشقوں کے کلیجے چبا کے بھی اس کا کلیسٹرول زیادہ ہے. جی میں عرض کرتا ہوں 55 برس کے بعد بھی پتلی سی ہے کمر اور تنگ اس کا کوئی لبادہ نہیں ہوا. حیرت ہے عاشقوں کے کلیجے چبا کے بھی اس کا کلیسٹرول زیادہ نہیں ہوا. شکریہ. اور یہ قطع ہے ذرا باریک. اس کا عنوان ہے قربتیں اور فاصلے. قربتیں اور فاصلے. عرض کیا کہ مزہ آنے لگا ایک دوسرے سے کٹ کے جینے میں. مزہ آنے لگا ایک دوسرے سے کٹ کے جینے میں. تعجب ہے کہ یہ جذبہ بھی انسانوں میں دیکھا ہے. تعجب ہے کہ یہ جذبہ بھی انسانوں میں دیکھا ہے. بہو بیڈ روم میں، مطبخ میں ماں، اسٹور میں ابا، گھروں میں اہل خانہ کو کئی خانوں میں دیکھا. خواتین و حضرات، ایک عید گزر چکی ہے اور دوسری آنے والی ہے عید قرباں. تو عید قرباں کے حوالے سے 2 قطعات پیش کرتا ہوں. عرض کی اتفاق کی بات یہ ہے کہ میری شادی جب ہوئی تو اس کے فوراً بعد ہی عید قرباں آ گئی. تو میں نے یہ قطع کہا، شکریہ، کہ شادی کے بعد فوراً
آئی جو عید قرباں، شادی کے بعد فوراً آئی جو عید قرباں، سمجھا گیا یہ نکتہ ایک نوجوان بکرا، سمجھا گیا یہ نکتہ ایک نوجوان بکرا، اس دن یقین آیا دونوں ہی ایک سے ہیں، ہو بے زبان شوہر یا بے زبان بکرا۔ شکریہ۔ اور یہ کہتا ہے عید قرباں پہ ایک مسئلہ کسائی کا پیدا ہو جاتا ہے، ملتا نہیں آسانی سے، تو اس حوالے سے کتھا منازع ہو کہ کیوں عید پر تلاش اسے کر رہے ہو تم، کیوں عید پر تلاش اسے کر رہے ہو تم، اور یہ بھی دے رہے ہو دہائی نہیں ملا، اور یہ بھی دے رہے ہو دہائی نہیں ملا، ارے حکام کھال کھینچ رہے ہیں عوام کی، تم پھر بھی کہہ رہے ہو کسائی نہیں ملا۔ کیوں عید پر تلاش اسے کر رہے ہو تم، اور یہ بھی دے رہے ہو دہائی نہیں ملا، اور حکام کھال کھینچ رہے ہیں عوام کی، تم پھر بھی کہہ رہے ہو کسائی نہیں ملا۔ اور اس طرح وہ ہونٹوں پہ جماتی ہے لپسٹک، اس طرح وہ ہونٹوں پہ جماتی ہے لپسٹک، لگتا ہے لگاتی نہیں کھاتی ہے لپسٹک، اس طرح وہ ہونٹوں پہ جماتی ہے لپسٹک، لگتا ہے لگاتی نہیں کھاتی ہے لپسٹک، اور وہ خود تو اندھیرے میں دکھائی نہیں دیتی، وہ خود تو اندھیرے میں دکھائی نہیں دیتی، بس دور سے اس کی نظر آتی ہے لپسٹک۔ اور یہ شعر آ گیا کراچی کے حوالے سے کہ رکھتی ہے وہ رنگین اسے تازہ لہو سے، رکھتی ہے وہ رنگین اسے تازہ لہو سے، شاید وہ کراچی سے منگاتی ہے لپسٹک۔ اور خواتین و حضرات، ایک آدھ قطع اہل سیاست کے بارے میں بھی ہو جائے۔ ہمارے ہاں اور آپ کے ہاں لیڈروں کا ایک ہی حال ہے، تو عرض کیا کہ یہی ہے ایک قدر مشترک اہل سیاست میں، یہی ہے ایک قدر مشترک اہل سیاست میں کہ سب کرسی کے چکر میں بہت ثابت قدم نکلے، امارت کی، وزارت کی، سفارت کی، صدارت کی، ہے چاروں کرسیاں ایسی کہ ہر کرسی پہ دم نکلے، اور لوٹا تو وزیر ہو گیا ہے۔ اس قطعے کا عنوان ہے سیاسی کٹلری، لوٹا تو وزیر ہو گیا ہے، چمچہ بھی مشیر ہو گیا ہے، باقی جو بچا تھا ایک کانٹا اب وہ بھی سفیر ہو گیا۔ اور خواتین و حضرات، ایک چھوٹی سی نظم پیش کرتا ہوں۔ اس نظم کا عنوان ہے باڈی لینگویج، یعنی ایک مرد اور عورت جا رہے ہوں تو ان کے درمیان کیا رشتہ ہے، اس رشتے کی وضاحت باڈی لینگویج سے ہو جاتی ہے۔ تو باڈی لینگویج ملاحظہ ہو کہ کل شام کلفٹن پہ کہا مجھ سے خضر نے، کل شام کلفٹن پہ کہا مجھ سے خضر نے، ایک شوق سے جوڑے کی طرف کر کے اشارہ کہ ہو مرد کے ہمراہ اگر ایک بت کافر، اس مرد کی پہچان کا گر سیکھ خدا را۔ اور وہ گر کیا ہے کہ اکڑی ہوئی گردن ہو اگر مرد کی سمجھو، باڈی لینگویج، اکڑی ہوئی گردن ہو اگر
مرد کی سمجھو اس شوق کا عاشق ہے وہ اور ہے بھی کنوارا، اور گر جھیپ کے چلتا ہو نگاہوں کو جھکائے، گر جھیپ کے چلتا ہو نگاہوں کو جھکائے، سمجھو کہ وہ لڑکی کا برادر ہے بیچارہ، سمجھو کہ وہ لڑکی کا برادر ہے بیچارہ، لیکن جو تمہیں آئے نظر خستہ و بیزار، سمجھو کہ وہ خاوند ہے تقدیر کا مارا۔ ہاں میں خواتین و حضرات، میں نے کچھ قطعات آپ کو پیش کیے 4 لائنز کے، جنہیں میں چوکے کہتا ہوں، اور جو 6 لائنز کے قطعات ہیں انہیں میں چھکے کہتا ہوں، تو 2-4 چھکے ملاحظہ ہوں۔ پہلا چھکا ہے فیشن کی تیزی کے حوالے سے، فیشن کی تیزی۔ عرض کیا کہ جب سے نوراں بنی ہے مس نورین، جب سے نوراں بنی ہے مس نورین، محفلوں میں کھڑا کرتی ہے، پہلے اردو میں بات کرتی تھی اب وہ انگلش میں ٹاک کرتی ہے، پہلے اردو میں بات کرتی تھی اب وہ انگلش میں ٹاک کرتی ہے، اور وہ جو ہرنی کی چال چلتی تھی آج کل کیٹ واک کرتی کوئی جواب نہیں ہے کیٹ واک، اور ہر کنوارے کو اپنی شادی کے ہر کنوارے کو اپنی شادی کے خواب کتنے سہانے لگتے ہیں۔ اصل میں خواجہ صاحب کو ڈریس کرنا چاہتا تو ہو گیا نشانہ۔ عرض کیا کہ ہر کنوارے کو اپنی شادی کے خواب کتنے سہانے لگتے ہیں، اور شادی کے بعد فوراً ہی مسئلے سر اٹھانے لگتے ہیں۔ اور یہ چھکا ہے، اس کا عنوان ہے ڈی این اے۔ ڈی این اے کا مفہوم آپ بخوبی سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، سب فہم شناس۔ ڈی این اے کہہ گیا ہم سے ایک مزے کی بات، ڈاکٹر صاحب کہہ گیا ہم سے ایک مزے کی بات، ماہر علم سائی کالو جی، کہ باپ پر ہو جو شکل نو مولود، نیولی بورن، باپ پر ہو جو شکل نو مولود، صاحبو یہ تو ہے بھیالو جی، اور اگر نقش مختلف سا ہو اس کو کہتے ہیں سوشیالو جی۔ کہہ گیا ہم سے ایک مزے کی بات، ماہر علم سائی کالو جی، کہ باپ پر ہو جو شکل نو مولود، صاحبو یہ تو ہے بیالو جی، اور اگر نقش مختلف سا ہو اس کو کہتے ہیں سوشیالو جی۔ اور یہ چھکا ہے، خواتین کی بہت باتیں ہو گئیں، بیگمات کی بھی، تو یہ شوہروں کے بارے میں ہے کہ 2 اداس اور غمگین شوہر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ 2 اداس شوہروں کی گفتگو کہ ایک نے یوں کہا میری بیوی، ایک نے یوں کہا میری بیوی، پچھلے شوہر کا ذکر کرتی ہے، دوسرے نے کہا کہ شکر کرو گزرے شوہر کا ذکر کرتی ہے، میری بیوی تو گھر میں روزانہ اگلے شوہر جی میں 2-4 غزل کے اشعار پیش کرتا ہوں کہ جب سے اینک لگی نظر والی، جب سے اینک لگی نظر والی، زہر لگنے لگی ہے گھر والی۔
جب سے اینک لگی نظر والی، زہر لگنے لگی ہے گھر والی، اور جس کے چکر میں ہے پسر میرا، وہ پڑوسن ہے خود پسر والی۔ اور عشق بازی ہے کھیل پیسے کا، عشق بازی ہے کھیل پیسے کا، اپنی عادت ہے مفت بربادی۔ تو آپ کو ایک چھوٹی سی نظم سناتا ہوں۔ دراصل جن دنوں میں کالج میں پڑھتا تھا تو میں نے ایک نظم لکھی کہ یہی کالج ہے وہ ہمدم جہاں سلطانہ پڑھتی تھی، وہ اس مجلے میں بھی ہے۔ تو وہ نظم مجھے اس نے لٹریری ورلڈ میں روشناس کرایا۔ اب ہم بھی سینئر سٹیزن ہو گئے ہیں، سلطانہ کا بھی خدا جانے کیا حال ہے، کہاں ہے وہ اور ہے بھی کہ نہیں۔ لیکن میں نے اب ایک تازہ نظم لکھی، سلطانہ دی پوتی، سلطانہ دی پوتی جو آج کل کالج میں پڑھ رہی ہے۔ جی شکریہ۔ تو شعر ملازہ و سلطانہ دی پوتی، ذرا قوافی دیکھیے کہ ہے زلف تراشیدہ اور جین ہے بوسیدہ، ہے زلف تراشیدہ اور جین ہے بوسیدہ، پوشاک تو پہنی ہے پر کچھ نہیں پوشیدہ، ہے زلف تراشیدہ اور جین ہے بوسیدہ، پوشاک تو پہنی ہے پر کچھ نہیں پوشیدہ، اور میک اپ سے کھلا چہرہ اور آنکھ ہے خوابیدہ، میک اپ سے کھلا چہرہ اور آنکھ ہے خوابیدہ، اینک جو لگا لے تو لگتی ہے جہاں دیدہ، اور کالج کا ہر ایک لڑکا اس شوق کا گرویدہ، کالج کا ہر ایک لڑکا اس شوق کا گرویدہ، اور ٹیچر بھی اسے دیکھیں دزدیدہ دزدیدہ، ٹیچر بھی اسے دیکھیں دزدیدہ دزدیدہ، اور لیکچر سے کتابوں سے دل اس کا ہے رنجیدہ، آخر دادی پر گئی، لیکچر سے کتابوں سے دل اس کا ہے رنجیدہ، سب نوٹس بنا کر اب دیتا ہے اسے شیدہ، سب نوٹس بنا کر اب دیتا ہے اسے شیدہ، اور قوالی کی محفل میں ہوتی نہیں لرزیدہ، یعنی حال نہیں پڑتا اسے، قوالی کی محفل میں ہوتی نہیں لرزیدہ، ڈسکو کے ہر ایک شو میں دیکھا اسے رقصیدہ، اور ہے پاپ میوزک ہی اب اس کا پسندیدہ، ہے پاپ میوزک ہی اب اس کا پسندیدہ، جس رخ سے اسے دیکھو پیچیدہ ہی پیچیدہ، جس رخ سے اسے دیکھو پیچیدہ ہی پیچیدہ، اور انگلش میں کرے باتیں لہجہ ذرا شوریدہ، انگلش میں کرے باتیں لہجہ ذرا شوریدہ، برگر کو کہے برگر فالودے کو فالیدہ، برگر کو کہے برگر فالودے کو فالیدہ، اور اس کا آخری شعر ہے کہ یہ مشرقی ہیرا ہے مغرب کا تراشیدہ، یہ مشرقی ہیرا ہے مغرب کا تراشیدہ، بس اینا ہی قصہ ہے سلطانہ دی پوتی دا۔ اب آخر
آخر میں آپ کو غزل کے 2-4 اشعار سنا کے ہاں وہ ان کی فرمائش ہے. دیکھیے آپ کے یہاں ٹریفک کا کتنا منظم انتظام ہے, کیا شاندار ٹریفک ہے. ہمارے یہاں ٹریفک کا جو حال ہے اس پہ میں نے ایک قطعہ کہا تھا, عرض کیا کہ وہ کیسے سرخ بتی پر رکے گا, وہ کیسے سرخ بتی پر رکے گا, ڈرائیور شیر ہے بزدل نہیں ہے. وہ کیسے سرخ بتی پر رکے گا, ڈرائیور شیر ہے بزدل نہیں ہے. اور نظر میں اس کی چوراہے کا سگنل چراغ راہ ہے منزل. جی اور میں آخر میں آپ کو غزل کے 2-4 اشعار سناؤں گا. جی عرض کیا کہ شب غم کے اندھیروں میں کمی ہونے نہیں دیتے, شب غم کے اندھیروں میں کمی ہونے نہیں دیتے. سیاسی بلب ہیں جو روشنی ہونے نہیں دیتے. اور مسلمانوں کی خواہش ہے کہ وہ سب ایک ہو جائیں, مسلمانوں کی خواہش ہے کہ وہ سب ایک ہو جائیں, مگر ان کو اکٹھا مولوی ہونے مگر ان کو اکٹھا مولوی ہونے نہیں دیتے. اور ہے نیچے کھردری پتلون اوپر شرٹ مردانہ, یہ کپڑے ریشمہ کو ریشمی ہونے نہیں دیتے. اور عرض کیا کہ یہ فیملی پلاننگ کے حوالے سے آ گیا شعر کہ بنا رکھا ہے بچے کی ولادت مسئلہ ہم نے, بنا رکھا ہے بچے کی ولادت مسئلہ ہم نے. کبھی ہونے پہ خوش ہیں اور کبھی ہونے نہیں. شکریہ. اور آخری شعر ہے اس کا غزل کا, اس کے بعد اجازت چاہوں گا. کبھی ہونے پہ خوش ہیں اور کبھی ہونے نہیں دیتے. میں $6 ملین مین لایا, مشینوں سے بنا لیتے ہیں ہم کیا کیا سپر انسان, مگر ہم آدمی کو آدمی ہونے نہیں دیتے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور اس کا